اب اگر بیدار نہیں ہوں گے تو اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر نہیں سنبھلے، سنبھلنے کا مطلب کیا ہے؟ اب خوب سوچ لو، خوب سمجھ لو، یہ تمہارے پاس جو بچی کچی طاقت ہے، وہ جمہوریت میں جو کچھ بھی بچی کچی طاقت ہے، وہ ووٹنگ پاور جو تمہارے پاس ہے، کل کو یہ بھی چھین لی جائے گی، اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لا تو رہے یہ قوانین کہ تمہاری شہریت ختم ہو جائے اور تمہیں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا جائے، ہاں کھاتے پیتے رہو لیکن نہ تم کسی کو الیکٹ کر سکتے ہو نہ سیلیکٹ کر سکتے ہو، یہ پوزیشن لائی جا سکتی۔ اس سے پہلے ابھی تمہارے اگر ہاتھوں میں طاقت ہے تو اب تک تم کیا کرتے جا رہے تھے؟ 200 روپے ووٹ، 500 روپے پہ ووٹ، 1000 روپے پہ ووٹ۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری اتنی کمزور طاقت ہے؟ تمہاری قیمت صرف اتنی ہلکی ہے کہ کوئی تمہیں 100-200 روپے میں خرید لے؟ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب مزاج بدلو۔ ہم نے آج تک اس طاقت کا استعمال کس بارے میں کیا تھا کہ ہاں ہمارے نیتا جی آپ اگر جیت کر کے آئیں گے تو گٹر اچھی بنا دیں گے، آپ نالا اچھا کر دیں گے، آپ روڈ اچھی بنا دیں گے، بجلی کنٹینیو آ جائے گی، پانی کی سہولت ہو جائے گی، یہی باتیں رہتی ہیں نا۔ اور اسی میں تمہیں وہ بہلا پھسلا کر کے جیسے ایک بچے کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار میرے عزیزو، ہر مسلمان یہ طے کر لے، بجلی، پانی، گٹر، نالا، سڑک، یہ سب میرے لیے بعد میں ہے، پہلے میرے نبی پاک کی عزت ہے۔ میں اگر مطالبہ کروں گا تو میرے رسول پاک کی عزت کا مطالبہ کروں گا۔ صحابہ یہ راز سمجھتے تھے، صحابہ یہ راز سمجھتے تھے، ان کا سب کچھ لٹ گیا تب بھی وہ نبی پاک کی وفاداری سے ذرا منہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، مطالبہ ہماری قوم کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بجلی نہیں آتی ہے، یہ اپنی جگہ پر کبھی نہ کبھی آ جائے گی، سڑک نہیں بنا ہے، بن جائے گا، گٹر، نالے، پانی، کرنٹ کی جو سہولتیں کم ہیں ہو جائیں گی، لیکن میں صرف اور صرف یہ گٹر، نالے، سڑک کے لیے نہیں آیا دنیا میں اپنے نبی کا غلام بن کر آیا ہوں۔ مجھے میرے ماں باپ کی عزت جتنی پیاری ہے، اس سے کئی بڑھ کر کے میرے نبی پاک کی عزت ہے۔ اگر تم نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ امام غزالی کی فرمان کے مطابق جب امت اپنے نبی پاک کی عزت کا خیال کرنا شروع کر دے، مولا اس امت کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تمہاری عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تمہاری عزت بڑھے گی۔ ہاں صرف تم چھوٹی موٹی باتوں پر، ایک صاحب ہیں اتر پردیشی کی بات کر رہا ہوں، بڑی پوسٹ پر تھے اور وہ نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی قوم جو ہے نا بہت چھوٹی سی چیزوں میں راضی ہو جاتی ہے، اسی لیے 70 سال میں ابھی تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کہا ہم میری خود کی تجربے کی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں مجھ کو کہ کتنے تو مسلمان ایسے ہیں جن کو صرف ٹول پاس ہم نے نکال کر کے دیا تو وہ غلامی کر رہے ہیں ہماری۔ ہاں ٹول کی گاڑی جانے آنے کے لیے فری کر دیا ایک نیتا جی نے، ایک ادھیکاری نے، اتنے پر وہ راضی ہو گئے، کتنے دنوں سے تو غلامی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تمہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں دے کر کے پھر دوسروں کے سامنے مذاق بھی اڑا رہی ہے، مذاق بھی اڑا رہی ہے۔ میرے عزیزو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر جب ملک روم گئے تھے تو رومی فوجی اس زمانے کے سب سے سخت ترین ویل ٹرینڈ فوجی تھے، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار سامنے آئے، کہا کہ کہاں دیہاتیوں کو لے کر کے آ گئے تم؟ خالد بن ولید یہ گاؤں کھیڑے دیہات والوں کو لے کر کے آ گئے روم والوں سے لڑنے کے لیے۔ ایک دن لڑائی کیا اور دیکھ لیا، بڑی بھاری ٹکر تھی، ہزاروں ادھر مرنے لگے۔ دوسرے دن پھر ٹرائی کر کے دیکھا، رومی غالب نہیں آ سکے۔ تیسرے دن رومیوں نے کیا پوچھا تھا جانتے؟ خالد بن ولید اور دیگر جو اسلامی سپہ سالار تھے ان سے کہا آپ کس لیے آئے یہاں تک، روم تک؟
سنا ہوگا نا ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی سونے کی کرسیاں ہیں، اسی لیے مدینے سے نکل کر یہاں تک آ گئے۔ بولو جتنا مال چاہیے دے دیتے ہیں، صلح کر کے تم واپس اپنے وطن چلے جاؤ، ہمیں اپنی حکومت کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کو جلا لایا اور کہا کہ خالد بن ولید صرف اور صرف اپنی تلوار تمہارے خون کی پیاس لے کر کے آئے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اعلائے کلمت الحق کے لیے آتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے قانون کے نفاذ کے لیے آتے ہیں۔ باقی اقبال نے یہ کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہوا یہ کہ جب کسرا کو فتح کر لیا تو صحابہ وہاں سے ایک قالین لے کر مدینے آئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں، تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں۔ کسرا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے کی کرسی، اس کے نیچے جو قالین بچھائی جاتی تھی وہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین، وہ قالین لے کر کے آئے صحابہ مدینہ طیبہ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، قالین پیش کیا، کہا کہ اس قالین پر اگر کوئی بیٹھ جاتا تو زندگی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میں کسرا بادشاہ کی قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس پر ہر کسی کو بٹھایا نہیں جاتا تھا، جو بڑے عہدے والا ہوتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا جاتا تھا۔ ریشم کے اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا وہ قالین حضرت عمر کے پاس لایا گیا، پوچھا گیا کہ اس کو کہاں بچھایا جائے؟ مسجد نبوی کے محراب میں، منبر میں، کہاں اس کو رکھا جائے؟ بڑا مہنگا قالین ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور کہا لے جاؤ مسجد کے دروازے کے باہر پاپوش کی طرف بچھا دو، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اپنے پیر پوچھ کے اندر آئے گا۔ کیوں؟ دنیا کو یہ بتایا جائے جس پر تم بیٹھ کر زندگی پر فخر کرتے ہو وہ تو محمد عربی کے غلاموں کی دھول پوچھنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ میرے عزیزو، ہمارے مقاصد یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تھی کہ ہم 400-500 روپے کے بکنے والے نوجوان نہیں ہیں۔ الحمدللہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ شاعر نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ مومنوں کی شان تھی کہ سامنے ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال کر کے کوئی خرید لے، یہ ممکن نہیں تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 مہینے تک خندق کھود رہے تھے مدینے کے اطراف میں، تاکہ کفار و مشرکین کی فوج اسے کراس کر کے مدینے میں نہ آئے۔ اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودی گئی، اس میں صحابہ بھی مصروف، اور 1 مہینے کے بعد یہ بھوکے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھودتے تھے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، خندق کی جنگ کے وقت صحابہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، 2 کھجوریں اگر ملتی تو 10 لوگ اس کو چباتے تھے۔ صحابہ 2 کھجوروں پر، بھوک کی شدت اتنی تھی، لیکن جو فوج آئی تھی نا کفار و مشرکین کی، 10,000 سے زیادہ کی فوج، لیکن وہ سامنے اتنے ساز و سامان کے ساتھ تھے کہ روز رات کو کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کبھی بکرے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے ہاں سالن پک رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ کے صحابہ فاقہ میں ہیں۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، اس دن میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں جب میں نے یہ پڑھا، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنے والے یہ صحابہ، پتھر باندھنے والے یہ صحابہ، حضور اگر آرام کر رہے ہیں رات کو، ایک صحابی بھی کسی کی تاریخ نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ادھر جا کر ایک روٹی لے کر کے آ جائے، ایک بوٹی لے کر کے آ جائے۔ گوشت کے بھوننے کی خوشبو وہاں سے بھی آ رہی ہے، روٹیاں پکنے کی خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک صحابی بھی گیا ہو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ان کے کھانوں کی خوشبوئیں تمہیں بھی پریشان کر چکی ہوں گی، بے چین کر چکی ہوں گی، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے،
تم بھوکے ہو، فاقے میں ہو، اور وہ لوگ بڑی بڑی غذائیں کھا رہے ہیں، لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں۔ جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ کی یہ جماعت کھانے پینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، اپنی گردن لے کر کے آئی ہوئی ہے۔ ہم تو شہادت کے انتظار میں ہیں کہ کب شہادت ہو اور مولا کے دسترخوان میں جنت میں ہمیں کھانا نصیب ہو۔ اے عزیزو، اے نوجوانوں، تم بکنے والی قوم میں سے نہیں۔ ایک بات میں آپ کو آج نصیحت کر کے جاؤں، ادھر کے علاقے اور تعصب کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایم پی، یو پی، راجستھان، گجرات، ان علاقوں میں، جھارکھنڈ میں، یہ روز روز کی اب جو موب لنچنگ اور مسلمانوں کے ساتھ سختیوں کے حالات، کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا امتحان پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، پورے ملک میں انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا کیا، اب امتحان کی گھڑی آ گئی۔ حسین حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں، میدان میں اتر کر کے اب بتاؤ، کوئی ظالم اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے کہ رام رام چلاؤ، اسے بتا دینا میرے نس نس بولے گی نبی نبی۔ ہاں، ہماری سانس بھی نکلے گی اللہ اکبر کہہ کر کے نکلے گی۔ ہاں، ایمان پر قائم رہو میرے عزیزوں، ایمان پر قائم رہو۔ تم ایمان نہ پیسوں کے لیے لائے تھے نہ حکومت کے لیے لائے تھے، تم تو ایمان اپنے رب کی رضا کے لیے لائے ہو، اپنے رسول پاک کی غلامی میں لائے ہو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں اگر کسی کا شمار ہو، عام سے عام بچے سے بھی اگر میں پوچھوں گا، بتا میرے عزیز بچے، دنیا کا سب سے حسین چہرہ کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ محمد محمد پکارے گا۔ میں اگر پوچھوں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر کون ہے، آنکھ بند کر کے کہے گا سب سے عظیم قائد اور لیڈر محمد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ سب سے اعلیٰ اخلاق والا انسان کون ہے دنیا میں؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پوری دنیا کو جہالت سے آزاد کرنے والا وہ عالم اور معلم کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، جس امت کے پاس ایسا رسول ہو جس کے پورے جسم میں، جس کے اخلاق میں، جس کی پوری روح میں اللہ نے ایک نقطے کے برابر بھی عیب نہیں رکھا، تو پھر اس قوم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی ماڈل کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا اگر تمہارا کچھ چھین سکتی ہے تو میں بتاتا ہوں کیا کیا چھینتی ہے۔ یو پی میں ہم نے دیکھا ہے، جو بچے آئے احتجاج کرنے کے لیے، ظالم گنڈا حکومتوں نے ان کی سمپتی چھین لی، دکانوں پر تالا لگا دیا، ان کے لائسنس ختم کر دیے۔ اس سے زیادہ کیا چھین سکو گے؟ اس سے زیادہ کیا؟ اور اگر بہت زیادہ کچھ چھین سکے تو گردن چھین سکو گے، پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بتاؤ، موت سے اسے ڈراؤ جسے زندہ رہنے کا شوق ہے، موت سے اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ میاں ہم تو یہاں روز رات کاٹتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور میرے نبی کی زیارت ہو جائے۔ انتظار ہے کہ نہیں میرے نبی پاک سے ملاقات؟ ہاں، قبر میں ہم جائیں گے تو اسی لیے جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ کو دیکھا تو حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاج الشریعہ نے کہا، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی۔ یا رسول اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، جان دے دیا۔ پھر قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ دنیا میں آپ ہی کے لیے مرا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچا تو دیکھا وہاں پر بھی آپ ہی ہیں۔ ہاں، قبر سے اٹھنا یوں آسان تو نہ تھا، ہاں حشر میں آئے ہیں انہی کو دیکھنے کے لیے، وہاں پر بھی حشر میں بھی ہم اٹھائے جائیں گے میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ حوصلہ دینے آیا ہوں میرے عزیزوں، ڈرو مت، جس کا قرآن یہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا تھا، کب؟ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کیے ہوئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، واقعہ معلوم ہے نا؟
تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جب جا رہے تھے تو بیچ میں 3 دن تک ایک غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، غار تک ان کے پیر نظر آ رہے تھے، اور کفار مکہ قتل کرنے کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ 2 ہی لوگ تھے اندر۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور سارے ادھر آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا کا جو اطمینان تھا وہ کمال کا اطمینان، دشمن سر پر ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک۔ ابوبکر جب ڈرنے لگے تو میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا